اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بہا النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تعلیمات قرآن، قرآن فہمی، قرآن شناسی، معرفت قرآن نصیب فرمائے اور ہمیں دامن قرآن و اطرت عنایت فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن سے دور دین سے دور ہوا کرتا ہے، قرآن سے دور اسلام سے دور ہوا کرتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم پہ مصیبتیں آ جائیں، شدائد آ جائیں اور تمہیں مختلف قسم کے جو ہجوم ہیں، تہاجم ہیں، زندگی کے حوادث ہیں، وہ جب تم پہ آ جائیں تمہیں سہارا لینا چاہیے قرآن کا اور اہل بیت کا۔ یہ تمہیں نجات دلائیں گے سالویشن کی منزل پر۔ تمہاری سعادت دنیا، تمہاری سعادت آخرت کے ذمہ دار ہیں قرآن اور اہل بیت۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 156، جس میں ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ایسے صابرین ہیں جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ دیکھیں ذرا، اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ انسان کو امتحان لیتا ہے، مختلف صورتیں ہیں اس کے امتحان کی، مختلف مراحل ہیں اس کے امتحان کے، ہر ایک سے اس نے امتحان لینا ہے، لیکن صابرین کے لیے اللہ نے خوشخبری رکھی ہے، بشارت دی ہے۔ اور جو کیا کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صابرین یہ نہیں ہیں کہ چیخ اٹھتے ہیں، فریادیں کرنے لگتے ہیں اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے نہیں، بلکہ کوئی کمپلین نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ نے ایک مومن کی آئیڈیالوجی کو بتایا ہے، ایک مومن کی جہان بینی کو بتایا ہے، ایک مومن کے نظریہ کائنات کو بتایا ہے، ایک مومن کا جو کزمالوجیکل سسٹم ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کو بتایا ہے۔ یہ آئیڈیالوجی میں مختصر اور نہایت دل آویز تعبیر کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ پورے عقائد کا خلاصہ ہے، پورے کے پورے عقائد ہیں اس کا خلاصہ ہے انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ہمارے یہ نہیں ہے کہ کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو کہ ہاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آئیڈیالوجی ہے، کازمالوجی ہے، آئنٹولوجی ہے، عقیدہ کائنات ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ معاد ہے، عقیدہ قیامت ہے، پورا عقیدہ اصول عقائد ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ارتقائی عمل اور تکامل سے جو سرشار ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور سوچ کیا ہے؟ الہی ہے۔ سوچ انسان کی اگر بدل جائے، انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے، انسان میں انقلاب آتا ہے۔ یہ موٹیویشن کہاں سے آیا کرتی ہے انسان کو؟ سوچ کی تبدیلی سے۔ نظریہ تبدیل جب ہوتا ہے، سوچ تبدیل ہوتی ہے، نظریہ صالح ہوا کرتا ہے، انسان کے ایکشن میں، انسان کے عمل میں، انسان کے کردار میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔ سوچ میں اگر بگاڑ آ گیا تو پھر کسی ہر عمل میں بھی بگاڑ ہے۔ سوچ میں بگاڑ، کردار میں بگاڑ کا یہی چیز ہے کہ مومنین کی سوچ کیا ہے؟ مومنین کی سوچ وہ بتائی گئی ہے۔ مومنین کا عقائد و نظریات میں سے سب سے بڑا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں، ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ہم مال کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ہم ذات کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ہم اقتدار کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ہم کرسی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ہم مادہ اور مادیات کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ سوچ الہی سوچ، اللہ والوں کی سوچ کو بتایا گیا۔ ہم اللہ کے ہیں، ہم غیر خدا کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ الہیون کا جو نظریہ ہے، صدیقون کا جو نظریہ ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ ہم نہیں، ہم الہی ہیں، ہم موحد ہیں، ہم خدا والے ہیں، ہم یکتا پرست ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پوری کی پوری انسان کی ترقی اور تکامل کا راز اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کلمہ استرجاع میں دیکھیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا محل امتحان ہے۔ یہ عشرت قدہ نہیں ہے، محل امتحان ہے۔ یہ آزمائش گاہ ہے، جہاں پہ آپ آئے ہیں آپ کا امتحان ہوگا۔ اور خدا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسے مختلف مدارج اور منازل اور مراحل کے ساتھ اس سے امتحان لیتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، ہر کے درین بزم مقرب تر است، جام بلا بیشتر اشمی دهد۔ ہر کے درین بزم مقرب تر است، جام بلا بیشتر اشمی دهد۔ جو اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، مقرب ہوتا ہے، مقرب جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اس پر زیادہ امتحان ہوتے ہیں، اس پہ زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، اس پہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اس وجہ سے کہ جوہر انسان کا نکھرتا ہے تو مصیبتوں کے بعد ہے نا۔ مصیبتیں جہاں پہ آپ عراق کے لوگوں کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو، جو مظلوم ہیں، جو ناتواں ہیں، جنہیں مظلومیت، جنہیں ظلم کی چکی میں پیسا گیا ہے، ان کی ادائیں دیکھیں، ان کے سلیقے دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں۔ میں ایک سیمینار میں تھا اور وہاں پہ مختلف مقرر دنیا کے آئے ہوئے تھے، لیکن جہاں پہ جنوب لبنان سے ایک شخص نے جب تقریر کی، اس کی تقریر کا لہجہ ہی مختلف تھا، اس کا انداز ہی مختلف تھا۔ بحرین کے کہا انہوں نے تقریر کی، اس کا انداز ہی مختلف تھا، سلیقہ ہی مختلف تھا۔ ظاہر ہے کہ جہاں پہ آزمائش گاہ ہیں وہاں پہ افکار میں الگ سا نکھار ہوا کرتا ہے،
آپ کراچی کے مومنین کو دیکھیں، ان میں الگ ہوتا ہے سلیقہ گفتگو کا. کوئٹہ کے دیکھیں ان کا الگ ہے، جو آزمائش گاہ بنے ہوئے ہیں اس وقت، امتحان گاہ بنے ہوئے ہیں. جنہوں نے بچے دیے، جنہوں نے جوان دیے، جنہوں نے بیٹے دیے سید الشہداء کے نام نامی پر، نام مقدس پر، ان کے گفتگو کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ کوئٹہ کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کا پروگرام آپ نے توجہ کی ہے؟ ان کا انداز، ان کا سلیقہ مختلف ہوتا ہے. جہاں پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، جہاں پہ امتحان ہوا کرتا ہے، جہاں پہ اسی طرح کھاتے پیتے اور سوائے ان کے عیاشی کے، سوائے ان کے آپ انداز دیکھیں مختلف ہیں، ان کے چلنا دیکھیں مختلف، ان کا پھرنا دیکھیں مختلف. کیا ہے؟ سختیوں کے ساتھ جو پلنے والے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، موجیں کرنے والے اور دنیا کو کچھ نہیں سمجھنے والے وہ اور ہوتے ہیں. اللہ امتحان ہر ایک سے نہیں لیتا ہے، اس کے جوہر کے مطابق کیا کرتا ہے، اور جوہر کھلتے ہیں امتحان کے بعد. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ کیوں کہا گیا؟ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے، ایک شدائد میں انسان مبتلا ہوتا ہے. وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ لیکن اگر آپ علم کی دنیا میں آتے ہیں اور علوم آل محمد کو سیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کئی قسم کی آفات بلیات سے گزرنا پڑتا ہے. لہذا آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، شدائد میں انسان مبتلا ہو جائے تو انسان کو شکر خدا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے اس حقیر کی یہ حیثیت سمجھی ہے کہ تو نے امتحان لیا ہے. اگر تو امتحان نہ لیتا تو یہ جوہر کمال کیسے نکھرتے ہیں. ایک کشتی والا بار بار جب تک نہیں گرتا ہے اس وقت تک صحیح، اور بار بار جب تک اپنی نئی ٹیکٹکس اور نئے طریقہ کار اور نئی مہارت. اب ایک دفعہ ایک انسان جائے، ایک دفعہ گر جائے تو کہے گا یہ ایک گڑ کھیڑ ہوگی، چلو جاؤ. وہ صحیح ماہر کشتی نہیں بن سکتا. اسی طرح باقی آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں، بڑے بڑے جو میدانوں میں آتے ہیں، کئی دفعہ وہ ہارتے ہیں، کئی دفعہ شکست کھاتے ہیں. کھیل تو کھیل ہی ہوا کرتا ہے. بعض اوقات بچے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ہاں جی فلاں ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے وہ جانا ہار گئی. کھیل کھیل ہے. لیکن کیا ہے ہار جیت. اور کیا خوبصورت فرمایا ہے پیغمبر اسلام نے، فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ آخرت، اس میں کیا آپ نے کمایا ہے، کیا آپ نے بویا ہے، کیسا بیج ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ کو فصل کاٹنی ہے، اس کے مطابق آپ کو وہاں جو بویا ہے وہ کاٹو گے. گندم از گندم برویا جو سے جو. لہذا توقع یہ نہیں رکھنا کہ وہاں پہ کوئی معجزہ ہو جائے گا. جو کچھ یہاں پہ بو گے وہیں وہاں پہ کاٹو گے. یہ توقع نہ رکھے کہ میں یہاں پہ جو بو رہا ہوں تو وہاں پہ مجھے گندم کاٹنی ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. وہاں پہ مجھے آم کے پیڑ ملیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ نے یہاں پہ جو بویا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا مزرعہ ہے آخرت کے لیے، کھیتی ہے آخرت کے لیے. آپ نے کیا کیا بویا ہے؟ سوچے کہ انسان خود، میں نے کیا کیا ہے اس وقت؟ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے میں نے کیا کیا ہے، کون سا میں نے زاد راہ تیار کیا ہے. ہر ایک کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے. مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے. میں نے کون سے ایسے پروجیکٹ کیے ہیں کہ میں اگر نہ رہوں تو ان پروجیکٹ آباد رہیں گے اور میرے نام اعمال باقی اور بحال رہے گا. سوچنا چاہیے. مجھے ایسے لائف پروجیکٹ بنانے چاہیے کہ انسان بہر کیف آیا ہے اور انسان بہر کیف جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اور اس نے نہیں جانا ہے. کل من علیہا فان. ہر ایک جو چیز بھی آئی ہے اس دنیا میں اس نے فانی ہونا ہے. یبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. بس وہی ہے، وجہ پروردگار زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استوار ہے، اٹرنل ہے. اس کے لیے کسی قسم کی موت نہیں. لیکن جو بھی دنیا میں آیا ہے
تو کیا ہے کہ یہ انسان ہے، انسان جو کچھ بھی یہاں پہ کاشت کرتا ہے وہی وہ کاٹے گا. پھر زندگی ہے، زندگی میں سختیاں آتی رہتی ہیں. یہ سختیاں کیا کرتی ہیں؟ ابھی میں نے کیا کہا ہے، سختیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. سختیاں نکھار پیدا کرتی ہیں، شکوفائی پیدا کرتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ذات حکیم ہے، علیم ہے، توانا ہے، قادر ہے، جس نے عدم سے انسان کو وجود دیا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کی منزل پر لایا. کیا فرما دیا؟ لم یکن شیئا، تو کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، یو ور نتھنگ. اب جب جوانی آتی ہے تو اکڑ سے سما ہی نہیں پاتا ہے. تب مجھ جیسا، ہاں تجھ جیسا تو کچھ نہیں تھا. انسان کو اس وقت بھی سمجھنا چاہیے. کرسی آ گئی، کسی کو کچھ نہیں سمجھا. اقتدار آ گیا، کسی کو کچھ نہیں سمجھا. طاقت آ گئی، کسی کو کچھ نہیں سمجھا. نہیں تو اپنے آپ کو سمجھ، تم کیا ہو. انسان کو اپنے اوقات سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کو اپنی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ساری طاقتیں اس نے دی ہیں، یہ ساری منازل اس نے دی ہیں، یہ ساری عزتیں اسی نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں. لہٰذا اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے انسان کو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کو اپنا پتہ ہونا چاہیے. اس میں تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ شے مذکور نہیں تھا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، عدم تھا یہ. تو کیا ہے کہ اس نے 7 مراحل خلقت اور رشد اور کمال تک پہنچانے کے بعد واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس نے تمہیں شکم مادرز کے اس دنیا کے حوالے اس طرح کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. بہت اگنورنٹ تھا ایک فرد جب اس دنیا میں آیا ہے، کچھ نہیں پتا تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس. اتنا علم نہیں تھا کہ وہ اپنا نام تک جان لیتا، یعنی برائے نام اس کے پاس علم نہیں تھا. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مراحل خلقت طے کرنے کے بعد کئی قسم کے حوادث سے گزارنے کے بعد اس نے یہ ساری منازل عطا کی. اور یہ انسان کے کمال کے لیے ہے، انسان کے تکامل کے لیے ہے، انسان کی پرفیکشن کے لیے ہے، انسان کے کلائمیکس کے لیے ہے. آپ نے دیکھا گندم کا دانہ پس کر آٹا بنتا ہے، آٹا بن کے پھر روٹی بنتا ہے. اب جو اس نے اپنی وہ فارمیشن اور اس نے اپنے وجود میں جو تبدیلی کی ہے، اس کی تبدیلی سے اس میں کمی نہیں آئی، اس میں کمال آیا ہے. کمی نہیں اس میں آئی ہے. دانہ تھا اور آگے خبز کی منزل پر، روٹی کی منزل پر. اب سارے کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ وہ پسا ہے، اس نے اپنے وجود کو پیس کر اس منزل تک پہنچایا ہے. ورنہ اگر سارے ان دانوں کو گونتے رہیں تو کیا بنتا ہے؟ روٹی بنے گی؟ نہیں. کتنے کھائیں گے آپ ہر روز اس کو؟ ہر روز آپ کھاتے ہیں روٹی. پیغمبر سے پوچھیں بہترین فرمایا یہ روٹی، جس کے لیے اگر چلے جائیں اور ضائع جتنی ہوتی ہے اس یورپ میں کھانا، استغفار کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. وہ افریقہ کے ممالک، یہ غریب ممالک. تو کیا ہے کہ جب وہ دانہ پستا ہے تو اس سے اس کی ویلیو میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے. پھر جب آٹا بننے کے بعد ویلیو بڑھ گئی، پھر روٹی بنتی ہے، اس کے بعد اور ویلیو بن جاتی ہے. یہ انسان اسی طرح ہے، اسے سختیوں اور تلخیوں کے بعد اس کی اور زیادہ ویلیو ہوا کرتی ہے. اس میں نکھار آتا ہے، اس میں شکوفائی آتی ہے، اس کی شخصیت میں پرفیکشن آتی ہے، اس کی شخصیت میں تکامل آیا کرتا ہے. انسان کی پرسنالٹی پرفیکشن کی طرف جاتی ہے، کمزوری کی طرف نہیں جاتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ نظام ہے. دیٹ از دا سسٹم آف اللہ سبحانہ و تعالی. تکامل اس طرح وہ پہنچاتا ہے. اب یہاں کے اوپر فرمایا گیا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
قالوا انا للہ. مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آئیڈیالوجی ہے، صابرین کی آئیڈیالوجی بتا دی. جو اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ثبات قدم جن میں رہتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ان کی آئیڈیالوجی بتائے گی. اور ان کی زندگی کے دو عظیم فنڈامنٹلز ہیں، پرنسپل ہیں، اور یہ ان کی کانسیپٹ کے اوپر دلیل بتائی گئی ہے کہ ان کے، اگر تم نے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے، ان کی آئیڈیل لائف کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ایمان اور اعتقاد کی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، بیسڈ آن بلیف، اینڈ انسان کی جو بلیف ہے، کریڈ ہے، کریڈ آف ریلیجن، فیتھ ہے، اس کے اوپر یہ دلیل بنتے ہیں. یہ دو نظریے کون سے ہیں؟ دو نظریے. پہلا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا مبدأ، ہمارا اوریجن، ہمارا مبدأ کیا ہے؟ یعنی ہماری بنیاد، ہماری بیس، ہمارا اوریجن، ہمارا سارا سیر و سلوک الہی ہے. یہ پہلی چیز ہے. الہی انہوں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے ان کا ایمان ہے، اعتقاد ہے. ایمان اور اعتقاد کی پختگی کے اوپر دلیل بنا ہے کہ ہمارا مبدأ، ہمارا اوریجن، ہماری بیس خدا ہے، کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں. انا للہ، ہم خدا کے ہیں، ہم خدا کے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. یہ شعار ہے، یہ شعار ہے. انا للہ ایک شعار ہے. انا للہ ایک نظریہ ہے. انا للہ ایک عقیدہ ہے. ہم خدا کے ہیں. بت پرستی سے انکار ہو گیا ہے، شرک پرستی سے انکار ہو گیا ہے، بدعت پرستی سے انکار ہو گیا ہے، طاغوت پرستی سے انکار ہو گیا ہے، زمانے کے طاغوتوں سے انکار ہو گیا ہے. ہم اللہ کے ہیں، ہم بندوں کے نہیں ہیں، ہم طاغوتوں کے نہیں ہیں، ہم بتوں کے نہیں ہیں، ہم ان مادہ پرستوں کے نہیں ہیں، ہم مٹیریل اور مٹیریلسٹک کے نہیں ہیں، ہم خدا کے ہیں. الہیون. ڈسٹنکشن بن گئی ہے، ڈسٹنکشن بن گئی ہے. ہم خدا کے ہیں، ہم خدا کے ہیں. ہر قسم کے شرک اور کفر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب ایک انسان کہتا ہے ہم خدا کے ہیں، ہم خدا کے ہیں. انا للہ، ہم خدا کے ہیں. وہ بے شعور مادہ کے جو کہتے ہیں ہاں جی مٹیریلزم کے سارے کانسیپٹ کلیپس ہو جاتا ہے اس کے بعد، کہنے کے بعد، یہ شعار کے بعد انا للہ. وہ سارے مٹیریل اور مٹیریلسٹک ایک بے شعور مادہ، وہ ہمیں کیا تکامل دے سکتا ہے؟ ایک لا یعنی، اور جس میں شعور ہی نہیں ہے، جس میں سینس ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کمال کیا دے سکتا ہے؟ جو خود بے کمال ہو وہ کیا کمال دے سکتا ہے؟ کمال مطلق ہے وہ ذات کہ جو کمال تقسیم کر رہی ہے. کیا ہے؟ ہم انا للہ، ہم انا للہ کے پرپردہ ہیں. اور وہ ذات کر رہی ہے کیا ہے؟ امتحان دے رہی ہے، آزمائش کر رہی ہے، انسان کو ارتقاء اور کلائمیکس اینڈ پرفیکشن کی منزل تک لے کے جا رہی ہے. انا للہ انسان کو ہر قسم کے جو طاغوتی نظریات ہیں اس سے بچا کے رکھتی ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. یعنی ہمارا حقیقی طور پہ خالق، مالک اور رب العالمین ذات پروردگار ہے. وہی ہمارا مدبر الامور ہے، وہی ہمارے امور کو چلانے والا ہے، وہی ہمیں وسائل پیدا کرنے والا ہے. مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. یہ جو دنیا کے وسائل ہیں یہ سارے کے سارے اس ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سب سے پہلی منزل ہے انا للہ کی کہ طاغوت کا انکار کر دیا جائے. کیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللَّہ، ایمان لایا جائے، سب سے پہلے انکار کیا جائے طاغوت، اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ، طاغوت کا انکار ہو گیا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّہ اِلَّا اللہ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب وہ آیا ہے مضبوط ریسمان الہی کے ساتھ متوسل ہو گیا ہے۔ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ، اِنَّ لِلَّهِ، ہر لحاظ سے وہ احد ہے، وہ ہر لحاظ سے احد ہے۔ اپنی صفات میں دیکھیں تو اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس جیسا کوئی آپ اس کی صفات میں دیکھیں گے، نہ اس کی ذات میں دیکھیں گے، نہ اس کے کمال میں دیکھیں گے، نہ اس کے قانون میں دیکھیں گے، نہ اس کی تشریع میں دیکھیں گے، نہ اس کی عبادت میں دیکھیں گے۔ ہر لحاظ سے وہ احد ہے، ہر لحاظ سے وہ ایسا پروردگار۔ اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کر کے نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے اپنے بندوں پر، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے اپنے بندوں پر۔ یہ جو وائی انوسینٹ سفر اور جو چلتے ہیں یونیورسٹی میں، انہیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے ڈیوائن جسٹس اینڈ پرابلم آف ایول، انہیں کیا پتہ ہے کہ عدل الہی کیا ہے؟ وائی انوسینٹ، بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، نہیں، اس کے ایسنس کی جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خدا اپنے بندوں پہ جو آزمائش کرتا ہے، یہ آزمائش ظلم نہیں ہے، ظلم ہمیشہ محتاج کیا کرتا ہے، یاد رکھنا اس چیز کو، یہ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، ظلم ہمیشہ محتاج کیا کرتا ہے، ظلم ہمیشہ وہ ڈکٹیٹر کرتے ہیں، دنیا کے ظالمین حقیقت میں یہ اپنی طاقت کے فقدان کی وجہ سے وہ ظلم کرتے ہیں، جو ذات علیم ہے، قدیر ہے، نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو کرسی کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں اپنی ملوکیت کو اور اپنی شاہی کو بچانا چاہتے ہیں، وہ ظلم کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا، وہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، کہ محتاج نہیں ہے، وہ توانا ہے، وہ قادر مطلق ہے، He is omnipotent, all power جس کو کہا جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اسے کیا ضرورت ہے کسی پہ ظلم کر؟ نہیں، پروردگار اپنے بندے سے امتحان، اس لیے اس کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے اپنے بندے کے اوپر، تاکہ بندہ تمام ان مصائب اور آلام سے ارتقاء کی منازل ہیں اسے طے کرے، اس کے درجات کو بلند کیا جائے، سعادت دارین حاصل کرے، تاکہ اس سے جب انسان کے یہ رگ و ریشے میں یہ عقیدہ رچ بس جاتا ہے کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم خدا کے ہیں، ہم خدا کے ہیں، میرا رب میرے امور کو چلانے والا ہے، ہم خدا کے ہیں، میری تدبیر کرنے والا، میرے امور کو سنبھالنے والا، میرے فیوچر کے مسائل کو جاننے والا، مجھے ایک منزل تک پہنچانے والا میرا پروردگار ہے، انا للہ۔ میں کہتا ہوں کہ پورا اگر دیکھا جائے، سارے کے سارے عقائد کا خلاصہ کر دیا میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں رحم اللہ امرا، خدا اس بندے پہ رحم کرے، کس بندے پہ رحم کرے؟ جو یہ سمجھے من عین فی عین الی عین، جو اس بندے پہ رحم کرے، کیا؟ کہاں سے ہے، کہاں پہ ہے اور کدھر جا رہا ہے، پورے جتنا نظریہ ہے نا، عقائد جس کو کہا جائے، سمٹ کے آ گئے ہیں اس میں، پورے عقائد کا خلاصہ ایک جملے میں کر دیا، فرمایا کہ رحم اللہ عمران، خدا اس بندے پہ رحم کرے، کس بندے پر؟ جو یہ سمجھے کہ میں کہاں سے ہوں،
کہاں پہ ہوں، کدھر جا رہا، اسی کو اس آیت نے کہہ دیا۔ جواب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ یہ نظریہ کیا کرتا ہے کہ جب ایک انسان سختیوں میں پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھیں روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من استرجع عند المصیبہ، جو شخص مصیبت کے وقت جب اس پہ حوادث آ جائیں، مصائب کی گھٹائیں آ جائیں، مختلف قسم کی سختیاں آ جائیں، اور وہ کلمہ استرجاع کو پڑھتا ہے، استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جبر اللہ مصیبتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت کا تدارک کر دیتا ہے، تلافی کر دیتا ہے۔ وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ، اور اس کی عاقبت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُ خَلَفًا صَالِحًا يَرْضَاهُ، اور اسے نیک اور صالح اور پسندیدہ نعم البدل نصیب کرتا ہے۔ صبر کر کے تو دیکھے کہ انسان کلمہ استرجاع پڑھ کے تو دیکھے، انسان انا للہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کر کے تو دیکھے وہ کس طرح۔ تو فرمایا نعم البدل ہم دیں گے، تم انا للہ صبر کرو، استقامت رکھو، اور یہ دل کی گہرائیوں سے کہو، عمق دل سے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دیکھو ہمارا لطف کیسا ہوتا ہے، ہمارا فضل کیسا ہوتا ہے، ہمارا احسان کیسا ہوتا ہے، ہماری بزرگی کیسی ہوتی ہے، ہماری عظمت تمہارے بارے میں کیسی ہوتی ہے۔ تو دیکھو تو صحیح، یہ پہلی چیز ہے، یعنی انا للہ یہ پہلا نظریہ ہے صابرین کا، اللہ کے مومنین بندوں کا۔ جب ان پہ مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ نظریہ، یعنی ہمارا مبدا، ہمارا اوریجن، ہماری بیس، ہماری فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد الہی ہے۔ ہمارا جو کریڈ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہمارا مبدا وہ ذات ہے کہ جو ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ گویا پر بن گئے ہیں ان کے لیے۔ ایک ونگ کیا ہے ان کا؟ اِنَّا لِلَّهِ۔ دوسرا کیا ہے؟ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو پرواز شروع کر دیتے ہیں، الہی پرواز۔ دوسرا کیا ہے؟ معاد ہے، the day of reckoning, the day of judgment, hereafter۔ اس کے کیا ہے؟ صابرین کا دوسرا شعار، دوسرا سلوگن بارگاہ الہی کی طرف رجوع ہے، رجوع۔ بالآخر انسان نے پلٹ کر اس بارگاہ کی طرف جانا ہے، خدا کی طرف جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نے جانا ہے، جہاں پہ سب قسم کی مادہ پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم نے خدا کی طرف جانا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جی مر گئے، ختم ہو گئے، جی چلو جی جان چھٹی، جلدی جلدی، کوئی ختم نہیں، کوئی درود نہیں، کچھ نہیں، جی مر گئے، ختم۔ یہ مادہ پرستوں کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ الہیون کا نظریہ نہیں ہے، یہ خدا پرستوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ مادہ پرستوں کا نظریہ ہے کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا۔ الہیون کا کیا نظریہ ہے؟ اللہ والوں کا کیا نظریہ ہے؟ کہتے ہیں انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم آئے بھی اسی کی طرف سے، اب جا رہے ہیں اسی کی طرف۔ ہمارا خاتمہ نہیں ہوا ہے، ہم گل سڑ کے وہ تباہ ختم نہیں ہو گئے ہیں،
جس طرح دانے نے مختلف چینج کیا، شکلیں تبدیل کی، صورتیں تبدیل کی اور کمال کی طرف گیا ہے، ہم مرنے کے بعد مرتے نہیں، مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ یہ الہیون کا نظریہ ہے۔ مادہ پرست کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جتوانا مال جمع کرو، کھاؤ پیو، عیشی کرو، سارا چیز۔ پوری زندگی ان کا جو ہے نا وہ یہ تھیم رہتی ہے، منکوحات، مشروبات اور ماکولات، اسی ٹرائنگل میں وہ رہتے ہیں۔ الہیون کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اس سے انسان اس دنیا میں ذمہ دار ہے، از ریسپانسبل، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اسے اپنے آپ کو سیکیورٹائز کرنا ہے، محاسبہ اس نے کرنا ہے کہ تم نے دنیا میں آیا، تم نے کیا کیا ہے، یہ اسے دیکھنا پڑے۔ حیات برزخی کی طرف ہم نے جانا ہے، حیات اخروی ہمارے سامنے، اس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں اچھے انداز کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، یہ اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ انسان عدل کا بدلہ اسے ملے گا، جس نے نیکیاں کی ہیں اسے ثواب ملے گا، جس نے برائیاں کی ہیں اسے عقاب ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہر مظلوم کے دل کی دھڑکن ہے اور ہر ظالم کو خبردار کرنے کا ذریعہ ہے، ہر مستکبر کو خار کرنے کا ذریعہ ہے۔ انا الیہ راجعون، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ کر لو تم دنیا میں جتنے ظلم کرنا چاہتے ہو، تم نے کربلا میں ظلم کیا مگر یزید نہیں، حسینیت باقی ہے۔ تم اگر کوئٹہ میں کربلا بنا رہے ہو، کراچی میں کربلا بنا رہے ہو، دنیا کے مختلف کونوں میں کربلا بنا ہو، نہیں، یہ حسینیت اور ابھر کے آئے گی، شفاف آئے گی، نورانی صورت میں آئے گی، درخشاں صورت میں آئے گی۔ نہیں، یہ قوم جھکنے والی نہیں ہے، بکنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس نے در امتیاز سیکھا ہے، حیات من نزل سید الشہداء کے صدقے میں یہ سربلند ہے، سرفراز ہے۔ دنیا کا ہر مظلوم انا الیہ راجعون سے اس کے دل کی ڈھارس ہو جاتی ہے۔ انا الیہ راجعون سے ہر مظلوم ڈرتا نہیں ہے، ہر مظلوم کے دل کا سہارا ہوتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے منافق ہیں، مستکبر ہیں، سارے کے سارے گھبراتے ہیں اس جملے سے، اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کے حضور، اس کی کورٹ میں، اس کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا ہے، اس وجہ سے وہ گھبراتے رہتے ہیں۔ اچھا، مرنے کا نام سنتے ہی وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا مستقبل تاریک ہے، روشن نہیں ہے۔ وہ آخر میں دیکھ رہے ہیں ایک عجیب و غریب جو انہیں شکنجوں والی زندگی، کہ جہاں پہ انہیں مختلف قسم کے سانپ، بچھو، فائر ویپنز، مختلف صورتیں ہوں گی، اس میں وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور پریشان ہونا بھی چاہیے انہیں اس وجہ سے کہ جس نے اپنے آخرت کے گھر کو برباد کیا ہے، وہ اس دنیا کی آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف کیسے جائے؟ تو یہ نیچرل ہے، انہیں پریشانی۔ لیکن کیا ہے مومن ہمیشہ انا الیہ راجعون، جس کا کانسیپٹ یہ ہے، جس کا نوشن یہ ہے، جس کی کازمولوجی اور آئنٹولوجیکل سسٹم یہ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کی آئیڈیالوجی یہ ہے، اسے کیا گھبرانا ہے؟ مجھے اللہ کے پاک حضور میں پیش ہونا ہے اور میں سرخرو ہوں، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس طرح جاتا ہے، من بدل آرام و قلب مطمئن و ضمیر شاد از خدمت برادران و خاران مرخص میں شو، اس طرح جاتا ہے دنیا سے۔ انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع بذات خود اس کے کئی فائدے ہیں، فوائد میں چند ایک یہاں کے اوپر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب انسان
کلمہ استرجاع کو پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کو جب پڑھتا ہے، اللہ اس سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ، دوسری چیز کیا ہے اس کے ان فوائد اور اثرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان خدا سے شکایت نہیں کرتا. اس وجہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون خدا کے ہیں. زبان پہ وہ کفریہ کلمات انسان کے نہیں آتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، ہم اسی کی طرف پلٹ جانے ہیں. یہ جسم ہمارا، یہ ہماری استعداد، یہ قابلیتیں، یہ اس کے سارا جو نظام ہے ہمارا، یہ سارے کے سارے اس کی طرف سے امانت ہے. لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس جملے سے انسان میں تسلیت پیدا ہوتی ہے، دلجوئی پیدا ہوتی ہے، اور انسان تلقین کی منزل پر آتا ہے. کوئی بات نہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، صبر کرنا چاہیے. تسلیت ہوتی ہے، دلجوئی ہوتی ہے اس کلمے سے. مرہم ہو جاتا ہے انسان کا دل اس جملے سے. تیسری چیز کیا ہے؟ انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. شیطان مختلف قسم کے چاہتا ہے، ہاں جی دیکھو جی دوسرے لوگ تو ہی کر رہے ہیں زندگی جڑے مننے نہیں اسی مان کے تو اس بعد یہ شروع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ شیطانی وسوسے جو مختلف قسم کے وہ وسپرنگ کرتا ہے، اس سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ مشکلات ختم ہو جاتی. پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ بھی ایک چیز بتا دوں، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ بھی مل جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تلاش کرنا شروع کریں، وہ آپ کو مل جائے گی. کیا کرنا ہے آپ نے؟ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں. یہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ گمشدہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی. چھٹی چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے یہ درس عبرت ہے ذات خود، یہ انا للہ. ساتویں چیز یہ ہے، اس کا فائدہ اور اس کا اثر یہ ہے کہ انسان شکر کی منزل پر آتا ہے. اس لیے کہ بعض نہ فقط صبر کرتے ہیں بلکہ مصیبتوں پہ شکر کرتے ہیں. یہ بھی ایک الگ منزل ہے. مصیبتوں پہ صبر کرنا اور ہوتا ہے، مصیبتوں پہ شکر کرنا اور ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے ماہ مبارک رمضان سے متعلق، اور ایسے میں پیغمبر زار و قطار رونا شروع ہو گئے. سارے صحابی رو رہے ہیں. ایسے میں امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکیک یا رسول اللہ، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ مبارک رمضان، ایک ماہ مبارک رمضان یاد آ گیا. کہا یا رسول اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک شقی اولین اور آخرین تیرے سر اقدس پہ ضرب مارے گا. اور اس کے بعد پیغمبر پوچھتے ہیں کیف صبر انتک، تم اس دوران تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی اس دوران؟ امیر المومنین شاگرد ہیں پیغمبر اسلام کی، منزل وہی عرفانی ہے پیغمبر اسلام کی. فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ منزل صبر نہیں ہے، منزل شکر ہے. منزل صبر نہیں ہے، منزل شکر ہے. یہ فقط صبر کرنے والے نہیں ہیں، یہ شکر کرنے والے ہیں. یہ منزل شکر ہے. آ جائیں دعائیں دیکھیں. زیارت عاشورہ کا آخری جملہ، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم. پروردگار اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری سختی اور مصیبتوں پہ میں شکر گزار ہوں. شکر کرتے ہیں، اولیاء خدا شکر کرتے ہیں. ہم لوگ صبر کرتے ہیں، اور صبر کی توفیق بھی اللہ ہی عنایت کرتا ہے. کیا ہے کہ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں معصومین کا شکر کرتے ہیں. ایک آپ نے دیکھی وہ منزل امیر المومنین، ان کے بیٹے کی ایک منزل دیکھی.
7ویں آقا اللہم انی، پروردگار میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ تو مجھے فارغ وقت عنایت فرما تاکہ میں تیری جی بھر کے عبادت کروں، وَقَدْ فَعَلْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، پروردگار تو نے یہ نعمت یعنی زندان کو، مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس تلخی کو کہ جہاں پہ انسان نہ صحیح طریقے سے کھڑا ہو سکے نہ بیٹھ سکے، پروردگار میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو مجھے فارغ وقت دے تاکہ میں تیری جی بھر کر عبادت کروں۔ اللہم لک، پروردگار فعلتا، تو نے یہ موقع مجھے نصیب فرمایا، فلک الحمد، پروردگار تو نے کتنے اچھا مجھے اپرچونٹی دی، کتنا اچھا تو نے مجھے موقع دیا، زندان میں مجھے فرصت مل گئی ہے، تیری جی بھر کے عبادت کر رہا ہوں۔ یہ اولیاء خدا ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمیں صبر اور خود منزل شکر، منزل حمد، لک الحمد، تیری حمد ہے، تو نے یہ موقع دیا۔ یہ جو ہے نا انسان کے اصل میں کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو فلسفہ مصائب کو جو سمجھتا ہے یہ اس کے لیے فلسفہ مصائب ہے، ایک فلسفہ مصائب ہے۔ اس فلسفہ مصائب کو اگر کوئی انسان سمجھ جائے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ امتحان کیسا ہے، یہ آزمائش کیسی ہے، اس سے درجات انسان کے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اگر اس کو فلسفے کو نہیں سمجھتا ہے، مصائب اور شدائد کے درجات ہوتے ہیں نا، مراحل ہے، ہر ایک کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، کوئی صبر کرتے ہیں، کوئی شکر کرتے ہیں، کوئی حمد کرتے ہیں۔ آپ کو مثال دوں، دوائی ہوتی ہے، دوائی بچے پسند نہیں کرتے ہیں، جوان پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن بوڑھے بڑے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ اسے خرید کے لاتے ہیں۔ درجات ہیں نا مختلف، ایک کھانے کو تیار نہیں ہے، ایک خریدنے کو تیار ہے۔ اس وجہ سے کہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ صحت کا راز اس دوائی میں ہے، اس وجہ سے وہ خرید کے لاتے ہیں۔ بچوں کو چونکہ علم نہیں ہے، اس وجہ سے کتراتے رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، بےتاب رہا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ ہر ایک اسی طرح ہے یہ مصائب اور شدائد بھی۔ اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جی دے دیں مجھے، بس یہی کال دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ بس میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا تھا جناب، کافی دنوں میں سلام نہیں کیا جی۔ بہت شکریہ جناب۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جرمنی کولون سے بشیر احمد چوہدری بول رہا ہوں جی جی ماشاء اللہ، جی جی چودھری صاحب، اللہ پاک انشاءاللہ جزاک خیر دیں، صحت دیں، سلامتی عطا فرمائے، حق محمد بہت شکریہ۔ فرماتے ہیں کہ ان قولنا انا للہ و اقرار علی انفسنا بالملک و انا الیہ راجعون اقرار علی انفسنا بالحلق۔ فرماتے ہیں کہ یہ پورے ایمان اور عقیدے اور اخلاص سے جب انسان الا للہ کہتا ہے تو حقیقت میں یہ خدا واحد کی بندگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور جب انسان صحیح اپنے پورے وجود کے ساتھ کہتا ہے انا الیہ راجعون، تو انسان اپنی موت اور معاد کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ منزل ہے انسان کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ اربع من کن فیہ کتبہ اللہ من اہل الجنہ، جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ اس کو شمار اہل جنت میں فرماتے ہیں۔ من کان عصمتہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، جو کہتا ہے نا، جو کہتا ہے توحید کے پرتو میں اپنے آپ کو الہی قلعہ میں پیوست کرتا ہے، لا الہ الا اللہ
اور دوسرا یہ ہے کہ ومن اذا انعم اللہ علیہ النعمہ قال الحمدللہ، انسان شکر گزاری کی منظر میں جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ ومن اصاب ذنبا قال استغفر اللہ، اگر کسی سے کوئی گناہ مرتکب ہو گئے گناہ میں تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ ومن اذا اصابت مصیبت قال انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کسی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں آخری بات کہہ کے تمام کر رہا ہوں کہ یہ رجوع ہے نا، رجوع اللہ بذات خود ایک اس عرفانی منازل ہیں، بعض اوقات بعض تو خود بخود جانا ہی ہے، طوعاً و کرہن، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تم جاؤ مشکلات کی طرف، جس طرح بھی یقین ہے تم مشقت اٹھا کر پروردگار کی طرف باہر کیف تو نے جا کے اسے ملاقات کرنا ہے، جاننا ہی جاننا ہے۔ لیکن کچھ ہیں کہ نہیں، عشق الہی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں اس پروردگار کی طرف کہ جن کی زندگی ایمان اور عقیدہ کے ساتھ گزرتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح روایات میں خود سلمان قندوزی حنفی نے بھی لکھی ہے، ینابیع المودت میں 10 سے زیادہ روایات ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان اور عقیدہ کی بنیاد پر، عشق اور محبت کی بنیاد پر جا رہے ہیں، ان کی معاد ہو رہی ہے، ان کو رجوع اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو رہا ہے۔ اور جس طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے فَإِنَّهُ مَن مَّاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یقیناً تم میں سے جو شخص بھی اپنے بستر پہ مر جائے جبکہ وہ خدا اور رسول اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے اہل بیت کے ساتھ ان کے حق کو ادا کرنے کی معرفت رکھتا ہو تو وہ شہید مرتا ہے اور اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ یہ وہ ہیں جو کیا ہیں؟ رجوع اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ جاتے ہیں منافقین اور اہل یہود کی ان بتایا گیا ہے کہ تم اگر کیا ہو، تم اگر اپنے آپ کو اولیاء خدا کہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تم موت کی تمنا کرو۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں حقیقت میں اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جو نہ فقط موت سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے، چاہے علی موت پہ آ پڑے یا موت علی پر آ پڑے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا شیر خوار بچہ ماں کی شیر سے ہوا کرتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارا رجوع عشق اور اخلاص اور ایمان کے سائے میں ہو۔ پروردگار ہمیں تعلیمات قرآنی نصیب فرما، سایہ محمد و آل محمد عنایت فرما۔ خدایا ہمارے عاقبت بخیر فرما، ہمیں اپنے مخلصین عابدین شاکرین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار اہل اسلام کو سلامت فرما، اہل طاغوت اور مستکبرین جہان کو پروردگار نابود فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔